بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو ہے سورہ ابراہیم کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی یہ آیت الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا اور اس کے بعد والی آیت مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی۔ رکوع اور آیات: اس صورت میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ ابراہیم نام رکھنے کی وجہ: اس صورت کی آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کفار کی مذمت بیان کی گئی اور کفر پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے امن اور رزق کی، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگیں وہ بیان کی گئیں۔ نمبر 4، ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت سے، جبکہ گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت سے بیان کی گئی۔ نمبر 5، قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی اور ظالموں کے لیے
مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا۔ نمبر 6، قیامت کے دن تک عذاب مؤخر کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔